السلام علیکم۔ فاسٹ ٹریک فیسائی کی جو انگلش کے پیپرز ہیں پریویس، اس کو سولو کرتی۔ اس سے پہلے اس پر میں نے ایک کمپلیٹ سلیبس پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے، یوٹیوب پر وہ موجود ہے، اپلیکیشن میں بھی۔ لیکن انگلش کا پیپر جو کہ کچھ کینڈیڈیٹ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو اس پر میں علیحدہ جو ہے لیکچر دوں گا۔ اور ابھی تک آپ کے 2 ہی ایگزام ہوئے ہیں، تو دونوں کے پیپر جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو اس کو حل بھی کروں گا اور ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ایف آئی آر اگر آپ نے انگلش میں لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، انگلش ورژن آف ایف آئی آر کیا ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے انگلش میں، اور ساتھ ہی سیکشنز کیسے لگانے۔ یعنی یہ جو آپ کے پریویس پیپر ہے، جس میں یہ آپ کو ایک انسیڈنٹ دیا ہے کہ ایک چوری ہوئی ہے اسمال گروسری سٹور میں، اور 3 لوگوں نے جو ہے وہاں پہ رابری کی۔ تو یہاں پر جو مین چیز ہوتے ہیں نا، زیادہ تر جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کس چیز سے کہ جی میں انگلش میں نا ایف آئی آر کیسے شروع کروں گا۔ جس طرح ہم لکھتے کہ جی امروز میں ماں نپری بغرضی گشت ونا کا بندی بمقام بالا پر موجود تھا کہ بجانب شرق ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، مذکورہ کو مشکوک سمجھ کر جامع تلاشی۔ یہ کہانی سے نہیں ڈرے آپ، یہ ایزی ہے۔ اصل چیلنج آپ کے لیے ایف آئی آر کا انڈیکس ہے۔ ایف آئی آر کے جو 7 خانے ہیں نا، جو انڈیکس ہیں، اس کو آپ صحیح کر دیں۔ آپ کی 70% مارکس تو آپ کو انڈیکس سے ملتے، اور ہو سکتا ہے ایگزامینر آپ کا متن، ایف آئی آر کا متن پڑھ بھی نہ لے، وہ آپ کا انڈیکس پڑھ لے، اس کو پتہ چلے کہ اس نے صحیح سیکشنز لگائے، تو یہ تو صحیح آدمی۔ دوسری بات، یہاں پر نا کچھ چیزیں ایسی دی گئی ہے کہ وہ آپ نے کامن سینس سے کرنی۔ یعنی ایف آئی آر میں تو تاریخ وقتی وقوع اور تاریخ وقتی رپورٹ ہوتا ہے نا، کہ کب اکرنس ہوئی اور کب رپورٹ ہوئی۔ تو یہ تو مین چیز ہوتا ہے نا، مین انگریڈینٹس، ایسینشل انگریڈینٹس جو ایف آئی آر کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ٹائم آف اکرنس اینڈ ٹائم آف رپورٹنگ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایمبیگوٹی کیا ہے کہ جی یہاں پہ کیا بولا ہے، رابری ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، لیٹ ایٹ نائٹ ہوئی۔ یہ دیکھو، تو ٹائم تو دیا نہیں ہے آپ کو۔ ابھی ٹائم آپ نے اپنی کامن سینس سے لگانی، لیکن یہاں پر ٹائم آپ کچھ بھی لگا دیں۔ لیٹ ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کے 12 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2 بجے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آپ اکرنس کا ٹائم دیتے اور آپ رپورٹنگ کا ٹائم، اس پر آپ نے خیال کریں، کیونکہ اس کی رپورٹنگ کب ہونی ہے؟ اس کی رپورٹنگ جو ہونی ہے نا، نیکسٹ مارننگ ہونی ہے۔ رات کو پھر کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، سارے لوگ سو گئے تھے، پولیس بھی سو گئی تھی، اور جو نیکسٹ ڈے جو ورکر آیا تھا نا، ڈیلیوری ورکر آیا تھا نا، اس نے جو ہے یہ چیزیں دیکھ لی اور اس کے بعد ہی رپورٹ ہوئی۔ تو یہاں پر زیادہ پارٹیسپیٹ کیا غلطیاں کرتے ہیں جی، وہ 10-20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں جو ہم ایف آئی آر میں دیتے ہیں۔ ہم ایک جگہ پہ اکرنس ہوا، کوئی کرائم ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا، مینٹلی ہم ہائپوتھیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ کتنا فاصلہ ہے، چلو میں اپنی کار میں اگر جاؤں گا تو 10 منٹ پہ پہنچوں گا۔ تو ہم ایف آئی آر کی جو اکرنس کا ٹائم ہوتا ہے اور جو رپورٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اس کو اتنی ہی گیپ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وقوع رات کو ہوا ہے، اکرنس رات کو ہوئی ہے، لیکن رپورٹ کل مارننگ کے ٹائم پہ ہوئی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اکرنس اور آپ کی رپورٹنگ میں جو ہے 4-5 گھنٹوں کا گیپ ہوگا، جو کہ ڈیلے آف رپورٹنگ جو ہے آگے ایف آئی آر کو کمزور کرتی ہے، بٹ یہاں پر کوئی اس طرح سین نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھی۔ دوسری بات، ایک اور بات جو آپ لوگ یہاں پر مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہ یہ جو 3 ماسک مین ہیں نا، انڈیویجولس ہیں، یہ 3 لوگ جو ہیں نا، انہوں نے یہ جرم کیا۔ تو یہ کیا ہے، جرم کیا بنتا ہے؟ سیکشن آپ نے کون سی لگانی پی پی سی کی؟ سیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سیکشن غلط لگایا، آپ کچھ بھی لکھتے، آپ کو تو مارکس نہیں دیں گے ایگزامینر۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا جرم ہوا۔ تو جب 3 لوگوں نے رابری کی ہے نا، جس کو ہم سرقہ بالجبر کہتے، تو 392 ہو گیا۔ 390 میں اس کی ڈیفینیشن ہے نا رابری کی، 392 میں اس کی پنشمنٹ ہے 10 ایئر، 7 to 10 ایئر، اور اگر موٹر وے پہ ہوئی، شارع عام پہ ہوئی، 14 ایئر۔ اگر آپ بہت زیادہ تکڑے ہیں نا، اور آپ ایگزامینر کو تھوڑا سا مسلز دکھانا چاہتے ہیں،
اور آپ ایگزامینر کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ لا انسٹرکٹر بھی ہیں اور لا پر آپ کو عبور ہے، تو پھر آپ سطر خرابہ بھی لگا دیں. ایگزامینر کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ آدمی پڑھا ہوا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے پولیسنگ کے معاملے. تو سیکشن آف آفینس جو ہے یہ آپ نے صحیح لگانی. ابھی اگر یہ 5 لوگ ہوتے تو یہ تو ڈکیتی ہوتی، 395 لگتا سیکشن. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیکشن جو ہیں یہ آپ نے صحیح ایف آئی آر کے انڈیکس پہ صحیح لگا. تو ایف آئی آر کے جو مین انگریڈینٹس ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایف آئی آر کا متن جو ہے وہاں پر آپ غلطی کر لیتے ہیں. وہ تو ایک پیراگراف پہ آپ لکھ لیتے، کچھ بھی لکھ لیتے. ایگزامینر اتنا اس کو فوکس بھی نہیں کرتا. ایگزامینر ایف آئی آر کے انڈیکس کو دیکھتا ہے، ایف آئی آر کی جو 7 خانے اس کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا لکھا، یہاں پر آپ کی جو مین چیز ہے وہ کیسے آپ نے لکھی. اور یہ ایف آئی آر کا انڈیکس جو ہے نا، آپ ہاتھ سے بنانا سیکھ لو، کیونکہ ابھی تو ہم جب تانوں میں ایف آئی آر لکھتے ہیں تو وہ تو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک فارمیٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ سے ایف آئی آر بنانا ہوتا ہے. تو آپ یہ سیکھ لو، یہ انڈیکس کے انڈیکس ایف آئی آر کا انڈیکس کیسے بناتے ہیں، وہ لکیریں جو ہے کھینچنا وہ بھی سیکھیں. اس کے علاوہ یہ مین چیزیں ہیں جو آپ مس کر جاتے ہیں ایف آئی آر میں، اور آپ بہت زیادہ جو ہے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں انڈیکس کو ایف آئی آر کے، اور ساتھ اور جو آپ اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں ایف آئی آر کی جو سٹوری ہوتی ہے. سٹوری تو ویسے بھی گیون ہوتی ہے، اس میں تو کوئی نیو بات نہیں ہوتی. اچھا، یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایف آئی آر جو ہے نا، میں کم سے کم 10 ایف آئی آر آپ کو لکھوں گا انگلش میں. میں کم سے کم 10 ایف آئی آر آپ کو لکھوں گا انشاءاللہ انگلش میں. یہ سارے لیکچرز جو ہے ویڈیو لیکچرز اپلوڈ ہوں گی ہماری اپلیکیشن پہ، جس میں کم سے کم 10 ایف آئی آر، اور میں کوشش کروں گا کہ رابری کی ہو، 15 ہو، اور 324 ہو. ایسی ایف آئی آر ہو جو کہ آپ کے ایگزام کے ساتھ ریلیونٹ ہو. تو انشاءاللہ یہ آپ کو میں ایک ورڈ لکھوں گا کہ کیا آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ایف آئی آر کے انڈیکس کو، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور اگر اس طرح کوئی سچویشن ہو جہاں پر آپ کو اکرنس کا ٹائم نہیں دیا ہو، تو پھر آپ نے اکرنس کامن سینس سے لگا کے، لیکن رپورٹنگ ٹائم آپ نے اس کے مطابق لگانی. اچھا، اس پیپر میں اور دوسرے پیپر میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آپ کا جو پیپر تھا، اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس. کمپریہنشن، پہلا کویسچن انگلش کمپریہنشن کا ہی. یہ بھی ایک اکرنس کی جو ہے، ایک اکرنس یہاں پر بھی دیا گیا. یہاں پر 2 لوگوں کو جو ہے کراؤڈ نے مارا تھا، اور کراؤڈ جو ہے اس کو ان میں سے ایک مر گیا تھا، اور دوسرا جو ہے پولیس نے اس کو ریسکیو کیا تھا. اور کراؤڈ جو تھا اس کا خیال تھا کہ اس نے رابری کی، اور ان لوگوں سے جن پر الزام تھا چوری کا، ان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی تھی، اسٹولن پراپرٹی کوئی ریکوری نہیں ہوئی تھی. پولیس نے جو ہے ان کو ریسکیو کیا تھا، پولیس نے فائرنگ کی تھی، اور پولیس نے جو ہے اس کو ہسپتال لے کے گئے تھے جو انجرڈ تھے اور جو ڈیڈ باڈی تھی. اچھا، یہاں پر ڈفرینس یہ ہے نا کہ یہاں پر ایف آئی آر آپ سے نہیں مانگا گیا کہ آپ ایف آئی آر دے دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایف آئی آر ہو جاتا. اس میں 302 بھی ہو جاتا ہے، اس میں 149 بھی ہو جاتا ہے، اس میں 324 بھی ہو جاتا، اس میں 149. ہاں، تو یہ بہت بڑا ایف آئی آر ہو جاتا. تو یہاں پر آپ سے ایف آئی آر نہیں مانگا گیا، یہ صرف کمپریہنشن. یہاں پر یہ 5 کویسچن پٹ کیے کہ وائی دا 2 brothers were arrested by the villager. کیوں اریسٹ کیا تھا؟ کیونکہ ولیجرز سمجھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے چوری کی. اسی طرح اچھا، پہلے نا میں آپ کو کمپریہنشن پہ سمجھاتا ہوں کہ کمپریہنشن ہوتی کیا ہے. کمپریہنشن کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو. انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ. اس کویسچن میں نا ایگزامینر آپ کی کیا اسکل یا کیا ایبیلٹی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. بیسیکلی ایگزامینر یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ یہ آدمی، یہ آفیسر کل انگلش میں ایف آئی آر لکھ سکے گا کہ نہیں، انگلش کا ایف آئی آر پڑھ سکے گا کہ نہیں. اگر کوئی وہ کھویا ہوا ہے تو انگریزی میں اس کی رپورٹنگ کر پائے گا کہ نہیں، انگریزی میں مراسلہ لکھ پائے گا کہ نہیں. یا ہماری آفیشیل لینگویج تو انگلش ہی ہے نا. آفیسز میں تو ہم جو کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہماری جو کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ تو انگلش میں ہوتی ہے. تو جب آپ کے پی پی سی کے تھرو ایز آفیسر، کمیشن آفیسر جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا واسطہ آفس میں ہی ہوتا ہے. تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے. اور آپ کا ایگزامینر یہاں پر کیا دیکھتا ہے، آپ کے اندر وہ ایبیلٹی دیکھتا ہے کہ آپ انگریزی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر اس سے جو ہے لاجیکل کنکلوژن، انفرنس حاصل کر سکتے کہ نہیں. یہ آپ کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے.
آسان الفاظ میں اگر میں کہوں نا تو آپ کا ایگزامینر یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا کہ آپ کو انگریزی آتی ہے کہ نہیں. وہی انگریزی اگر آپ کو آتی ہے نا، آپ لکھ سکتے، آپ پڑھ سکتے، تو آپ پاس ہو گئے. تو یہاں پر آپ نے فوکس اپنی انگلش پہ کرنی. اچھا، یہاں پر جب سیکشن آپ لگاتے ہیں نا 3 ماسکڈ انڈیویجولز ہیں نا، تو 3 ہے تو آپ نے 34 بھی لگانی. اگر آپ 392 لگاتے ہیں نا تو 34 بھی آپ نے لگانی. 34 ضروری ہو جاتا. اگر آپ نے 34 نہیں لگایا تو 34 کیا ہے؟ کامن انٹینشن ہے نا. کامن انٹینشن کے ساتھ کوئی کرائم کرنی ہے، کوئی آفینس کمٹ کرنی ہے. تو یہاں پر چونکہ 3 لوگ ہیں اور تینوں ہی یہاں پر آ چکے اور تینوں ہی آن دا اسپاٹ موجود بھی ہے. کوئی ابیٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے کسی کو کال کر کے جو ہے موٹیویٹ نہیں کیا کہ جا آپ جو ہے کرائم کرے. وہ خود یہاں پہ تینوں موجود. تو یہ 34 بھی آپ نے لگانی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا آپ کی اس میں یہ ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر میں انڈیکس ہے. اچھا، آپ اس کی کس طرح پریپریشن کریں؟ یہ تو میں تو آپ کو ایف آئی آرز پڑھاؤں گا یہ ساری چیزیں، لیکن آپ کیسے خود کو جو ہے اس کے لیے پریپیئر کریں؟ کمپریہنشن کیسے کریں؟ کمپریہنشن کے لیے نا آپ انگلش نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے جتنے بھی ایف آئی آر ہیں نا تانے میں ہو رہے ہیں اور جو انگلش میں ایف آئی آرز ہو رہے ہیں اس کو آپ پڑھنا شروع کر. انگریزی کے ساتھ آپ دوستی شروع کر دیں. انگریزی کو نا اپنی گرل فرینڈ بنائیں. دن رات اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ اس کویشچن کو آپ نے کس طرح سولو کرنا؟ اس کویشچن میں نا آپ کو جو ایک انفیئر ایڈوانٹیج ملی ہے نا تو وہ یہ ہے. انفیئر ایڈوانٹیج تو آپ کو ایگزامینر نے دی ہے نا وہ یہ 3 گھنٹوں کا ٹائم آپ کو دیے. 3 گھنٹوں کا ٹائم سی ایس ایس کے لیے ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا کام اس لاجیکلی اگر آپ سوچیں نا تو یہ 3 گھنٹوں کا پیپر نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ نا 1 گھنٹے کا پیپر. تو انفیئر ایڈوانٹیجز آپ کو یہاں پہ دی گئی. 3 گھنٹے آپ کو دی تو آپ آرام سے کر لیں کام آرام کے ساتھ. 3 بار آپ پہلے کیا کریں، آپ اس کو پڑھ لیں، اس ڈراپ کو پڑھ لیں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا اس کو پڑھ لیں. ایک بار اس کو پڑھ لیں کہ کیا ہوا ہے. جی، اسمال گروسری اسٹور with a main entrance, a storage room, and a cashier counter was robbed late at night by 3 masked individuals. The robbers gained access by breaking a side window as the front entrance had an automated security lock. اچھا، اس کو آپ پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں. کچھ ذہن پر کچھ خاکہ بن گیا. اب کویشچن پڑھ لیں. Write and make an FIR in English on the above stated case. اچھا، پہلے تو آپ کو پتہ چلا کہ میرا پہلا کویشچن یہ کہ میں اس کا FIR لکھوں. اچھا، آگے پڑھ لیں. Why did the robbers enter through the side window instead of main entrance? اچھا، کویشچن پڑھ لی. ابھی دوبارہ اس کو پڑھ لیں. دوبارہ پڑھ لیا. ابھی تیسری بار اس کو پڑھ لیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے. ابھی چوتھی بار اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد جو اس کو سولو کرنا شروع کر. ایف آئی آر پہلے آپ کر لیں. ایف آئی آر بنائے، انڈیکس بنائیں، پھر جو ہے یہ 392 کا پرچہ جو ہے آپ دے دیں. اور اس میں جو ہے رپورٹ آپ کس سے لے لیں تو آپ رپورٹ یہ جو شاپ کیپر ہے نا اس کی مدیت میں آپ جو ہے کر لیں رپورٹ، کیونکہ یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. یہ جو ڈیلیوری ورکر ہے اس نے تو دیکھا ہے، لیکن اس نے جو ہے کیا کیا، اس نے اسٹور آنر جو ہے نا اس کو انفارم کیا. اسٹور آنر نے پھر پولیس کو انفارم کیا. تو آپ اسٹور آنر جو ہے اس کی طرف سے آپ ایف آئی آر جو ہے وہ لاسٹ کر دیں. ایف آئی آر ہو گیا آپ کا. اوکے، ابھی آپ کمپریہنشن پہ آ جائیں. کمپریہنشن کو آپ نے کس طرح حل کرنا، ان کویشچن کو آپ نے کس طرح. وائی ڈیڈ دا رابرز انٹر دا سائڈ ونڈو انسٹیڈ آف دا مین. اچھا، جب آپ کمپریہنشن کو پڑھتے ہیں اس کو آپ اپنی لینگویج میں اس کو سمجھیں. آپ اس کی سٹوری بنائیں کہ اچھا کیا ہوا ہے. 3 لوگ نا ایک شاپ پہ گئے رات کے وقت لیٹ ٹائم، اور 3 لوگوں نے کیا کیا، تینوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. آپ اس کی تصویر بنائیں اپنے مائنڈ میں. اور اس نے جو ہے مین انٹری چونکہ بند تھی وہاں پر آٹومیٹک لاک تھا، تو ان تینوں نے نا سائڈ سے ونڈو کو جو ہے نا بریک کر کے اندر چلے گئی. وہاں پر جتنی بھی ویلیویبل چیزیں تھیں ان کو اٹھایا، اور ایک نے وہاں پر کھانا پینا بھی کیا. کچھ چیزیں جو ایڈیبل تھی وہ کھائی،
اور اس کو فرش پہ پھینکتی ہے باقی چیزوں کو. اس کی آپ مینٹل امیج بنائیں, پکچر بنائیں, مووی بنائیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئی. صبح ڈیلیوری ورکر جو تھا اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو دکان رات کو کسی نے لوٹ لیا. تو اس نے آنر کو کال کیا اور آنر نے پولیس کو انفارم کیا اور آئی او جو ہے اس اسپاٹ پہ پہنچ گئے. اچھا آئی او ابھی یہاں تک تو یہ ہوا ہے. ابھی آئی او کیا کرے گا وہ آپ امیجن کرے. آپ پولیس افسر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جاؤ گے کرائم سین پہ تو آپ کیا کرتے, آپ پریزرویشن آف کرائم سین کرتے, کلیکشن آف ایویڈنس کرتے. تو یہ تو آسان ہے. تو یہ اسٹوری آپ اپنے ذہن میں بلڈ کرتے, اس کی امیجز بنائیں. اس طرح ہو چکا ہوگا آپ کی سروس میں, آپ نے بہت سے کیسز انویسٹیگیٹ کیے ہو, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کے لیے آسان. اچھا ابھی جو آپ سے پوچھ رہا ہے نا کہ وائی ڈیڈ دا رابرس انٹر تھرو دا, اچھا یہ پوچھ رہے کہ یار یہ جو چور حضرات تھے نا, چور صاحبان تھے, یہ کیوں جو ہے نا سائیڈ ونڈو سے داخل ہوئے, مین انٹرنس پر کیوں نہیں گئی. تو یہاں پر تو آپ کو بتایا گیا تھا نا, کہ جو مین انٹرنس تھا نا وہاں پر آٹومیٹڈ سیکیورٹی لاک تھا. تو یہ کویسچن آپ کا سالو ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. اچھا دوسرا کویسچن, انسائڈ دا اسٹور واٹ آئٹمس ڈیڈ دا رابرس لوک پر. اچھا یہ اسٹور کے اندر نا یہ کس چیز کے لیے سرچ کرتے تھے رابرس جو تھے نا, سرچ کس چیز, کیش کے لیے سرچ کر رہے تھے, ویلیویبل آئٹمس کے لیے جو ہے سرچ کر رہے تھے. یہ چیزیں جو ہے وہ سرچ کر رہے تھے. اور ان میں سے جو ایک تھا نا اسٹوریج میں نا, وہ ہائی ویلیو گوڈس جو ہے اس کے لیے سرچ کر رہے. تو یہ کویسچن بھی آپ کا حل ہو گیا, یہ کویسچن بھی آپ کا بڑھ گیا. اچھا ویئر ول دا ایس ایچ او آئی او سرچ فار فنگر پرنٹ. اچھا یہ کویسچن ابھی نہیں ہے, یہ انفرینشیل کویسچن ہے. یہ کویسچن جو ہے نا یہ آپ کے یہاں پہ نہیں ہے آپ کے اس. اور ایک کویسچن آپ کو ضرور ایسے دیتا ہے آپ کا ایگزامینر, جو کہ وہ آپ کے ٹیکسٹ سے اس کا آنسر نہیں ہوتا, وہ اپنے انفر کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے نا انالائز کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے خود سے دینا ہوتا ہے, اپنی مائنڈ سے. اچھا جب آئی او آتا ہے نا آن دا اسپاٹ انویسٹیگیشن آفس, تو فنگر پرنٹ وہ کہاں پہ سر, تو ونڈو جہاں پہ انہوں نے انٹری کی ہے, جہاں پر جو ہے چیزیں پڑی ہوئی ہے, جہاں پر دیواروں کے ساتھ فنگر پرنٹ کہاں پہ ہو سکتی ہے, ٹیبلز پہ ہو سکتی. یہ جو لاک تھے جہاں سے یہ چیزیں انہوں نے اٹھائی وہیں پہ ہو سکتی, ساری یہیں سے وہ اٹھائیں گے. یہ فنگر پرنٹ کہاں سے آپ کہاں سے اٹھاتے فنگر پرنٹ. اچھا یہ کویسچن آپ نے ایسے کری ہے, اپنی خود سے لکھنی ہے, یہ یہاں پہ نہیں. اچھا واٹ ایکشن ول آئی او ایس ایچ او جو ہے ٹیک اپون ارائیول ایٹ دا کرائم, وہ کون سی ایکشن لے گا, یہ بھی ابھی نہیں ہے, یہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. واٹ ایکشن ول یعنی فیوچر میں وہ لیتا ہے, کیونکہ اکرنس تو ہوا, تو کیا کرے گا وہ, پریزرویشن آف کرائم سین کرے گا, کلیکشن آف ایویڈنس کرے گا, کارڈن آف کرے گا ایریا کو, تو یہ ساری چیزیں کریں گے نا آئیو. تو یہ دو کویسچن تو یہ انفرینشیل ہے, یہ تو آپ نے اپنے ذہن سے کرنے ہوتے. تو اسی طریقے سے آپ اس کویسچن کو جو ہے ٹیکل کرو گے, اسی طرح اس کویسچن کو آپ حل کرو گے. اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. آج تو میں صرف آپ کو پیپر جو ہے یہ حل کرا رہا ہوں, آپ کی پریویس پیپر جو ہے یہ میں حل کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو کم سے کم 10 کمپریہنشن جو ہے یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا, تو آپ کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں رہے گی. تو پہلا کویسچن جو ہے نا آپ کی کمپریہنشن کا, اور اس کے 35 مارکس, اس کویسچن کو آپ نے سیریس لینا. اگر آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا تو ایگزامینر آپ کو سیریس نہیں لے گا. دوسرا کویسچن اپلیکیشن ہے. اچھا اپلیکیشن اگر میں سچ بتاؤں نا تو جتنے بھی ہم اس کے لیے ناکہ بندی کریں نا تو ہم سے ہی نکل جاتی ہے کسی سائٹ سے, کیونکہ میرا جو خیال تھا نا, میں نے جتنی اس کے لیے فیلڈنگ کی تھی تو وہ فیلڈنگ سے ہی نکل گیا, کیونکہ یہ کریٹیو قسم کا اپلیکیشن آپ کو دیتا ہے. لیکن اپلیکیشن کا سٹرکچر تو سیم ہوتا ہے نا, چاہے وہ آپ سیشن جج کو لکھ رہے, چاہے مجسٹریٹ کو لکھ رہے, چاہے ڈی سی کو لکھ رہے, چاہے ڈی پی او کو لکھ رہے, چاہے ڈی آئی جی کو لکھ رہے, چاہے آر پی او کو لکھ رہے, چاہے جی, سٹرکچر سیم ہوتا ہے. اسٹوری میں تھوڑی بہت ڈفرینس ہوتی ہے, تھوڑی بہت. اسٹوری سیم نہیں, یعنی اس کو آپ 100% رٹ نہیں سکتے.
70-80% آپ اس کو رٹ سکتے ہیں، لیکن یہ 10-12%، 20% جو ہے یہ آپ سے جو ہے کوئی تھوڑا سا کریٹیوٹی مانگتی. تو اسٹرکچر آپ رٹ لیں. میں نے اپنی کتاب میں بھی دیے ہیں اس کا اسٹرکچر، اور میں نے کچھ اپلیکیشن لکھی بھی، کچھ اور بھی میں آپ کے لیے لکھوں گا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 100% یہ رٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں پر یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجسٹریٹ نے کسی کو بیل دی ہے، کسی کی اس کو، تو اس سے ریکوری باقی ہے، تو آپ سیشن جج کو لکھتے ہیں کہ جی یہ بیل جو ہے نا آپ کینسلیشن آف بیل ہے. تو پولیس تو لکھتے ہیں نا لوگ بیل کے لیے، تو آپ کیا لکھو گے اسٹوری میں آپ یہ لکھو گے کہ جی یہ بیل جو دیا گیا ہے تو یہ اس میں چونکہ ریکوری باقی ہے، اور یہ جو اکیوزڈ ہے یہ کوآپریشن نہیں کر رہا، اور بغیر اریسٹ کے ہم اس سے جو ہے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کی اریسٹ جو ہے، کسٹڈی جو ہے، یہ پولیس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کیس کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ نے کنونسنگ لینگویج میں یہ چیز لکھنی ہے. آپ نے سیشن جج کو کنونس کرنا ہے کہ وہ کنونس ہو جائے کہ یس یہ بیل جو مجسٹریٹ نے دی ہے یہ ٹھیک نہیں کیا. آپ خود سوچیں، آپ اس طرح سمپل ورڈز تو نہیں لکھ سکتے نا. آپ کا ٹون کنونسنگ ہونی چاہیے. آپ صرف انفارم نہیں کر سکتے سیشن جج کو، آپ نے سیشن جج کو کنونس کرنا ہے. جو آدمی کنونس کرے گا اس کو مارکس ملیں گے، جو کنونس نہیں کرے گا اور جو عام روٹین میں ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں ان کو مارکس نہیں ملے. یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ اپلیکیشن جو ہے ابھی اس میں کوئی کنونسنگ نہیں ہے. یہ آپ سمپل اپلیکیشن لکھتے جو ہے ڈی سی کو بتایا کہ جی یہ ایکیوز جو ہے نا یہ پیو ہو گئے، پروکلیم اوپینڈر اشتہاری ہو گئے، اس کی پراپرٹی جو ہے ہمیں بتائے تاکہ ہم اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کریں، کس کے نام پر کتنی. تو وہ پھر پٹواری کو پتہ ہوگا کہ اس کے نام پہ کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہیں، اموویبل پراپرٹیز کتنی ہیں. موویبل تو ظاہری بات ہے وہ تو آپ کر لیں گے، یا موویبل پراپرٹیز دو قسم کے ہوتے ہیں نا. تو آپ اس کو لکھتے کہ جی اس کی کتنی ہے تو آپ کو بتائے گا. یہ ایزی ہے، یہ ایزی ہے، کیونکہ ابھی اس میں آپ نے کنونس نہیں کرنا ہے ڈی سی کو. یہ بالکل وہ نارمل جو ہمارے ڈے ٹو ڈے کی اپلیکیشنز ہوتے ایسے. لیکن یہ اوپر والے اپلیکیشن جو ہے نا یہ کنونسنگ ہے، اور ان دونوں کے 10 مارکس ہیں. تو اپلیکیشن میں آپ کو لکھوں گا، بھی میں نے لکھے بھی ہیں ویسے، اور 5-6 تو میں نے لکھے اپنے بک میں، اور 5-6 میں اور بھی لکھ لوں گا. لیکن مجھے بہتر یہی لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اس پہ زیادہ کام کریں، تاکہ رٹے کے چکر میں آپ نہ پڑیں، کیونکہ وہ آپ کو سٹوری چینج کرتا ہے. سٹوری وہ نہیں ہوتی، سٹوری چینج ہو جاتی. اچھا جی، یہ ورڈ کو آپ نے یوز کرنا ہوگا، پیٹرول، امپلیمنٹ، ایمرجنسی کی. یہ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. میننگ فل سینٹینس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں. یہ پیٹرول جو ہے نا، پیٹرول اگر آپ پی اے کو پی ای کر دے تو پھر یہ وہ فیول والی پیٹرول بن جائے گی. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. امپلیمنٹ یہ بس ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 5 ورڈ لکھتے ہیں. اور یہ پریپوزیشن بھی جو ہے آپ لکھتے ہیں. پریپوزیشن تو مشکل ہوتے ہیں ان کی پریپریشن. اگر یہاں پر نا اگر آپ نے پریپریشن کرنی، زیادہ ٹائم نہیں دینے، تو پریپوزیشن کو آپ اتنا زیادہ ٹائم نہ دے، کیونکہ اس کی 100% تیاری کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو فیکس پریپوزیشن پڑھاؤں گا 150 تو انشاءاللہ اس سے آپ کی ایک اور ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا پیپر. پہلا پیپر میں جو مین کویسچن ہے جو کہ 35 مارکس ہیں اس کے، اور آپ کے ٹوٹل پیپر کے 75 مارکس ہیں. تو تقریباً 50% مارکس جو ہے نا آپ کے صرف ایک کویسچن کے، 50% مارکس صرف ایک کویسچن کے. تو اس کو آپ جو ہے اس پر آپ زیادہ فوکس کر لیں. باقی یہ اپلیکیشن ہے اور ورڈ میننگ ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہے پیپر میں. پہلے ٹرانسلیشن آئی تھی پہلے پیپر میں، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اور پہلے پیپر میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ 20 نمبر کا کویسچن تھا یہاں پہ، تو وہ نہیں دیا ہے اس بار آپ کو. اس کی جگہ ٹرانسلیشن کی جگہ یہاں پہ جو ہے ٹرانسلیشن کی جگہ انہوں نے آپ کو پریپوزیشن دی، اور اپلیکیشن میرے خیال میں ایک ایکسٹرا دی. اچھا جی، تو اس بار آپ ذہن میں یہ رکھیں نا کہ ایف آئی آر تو ضرور ہوگا. ایف آئی آر ہوگا. پہلے میں ایف آئی آر نہیں تھا، لیکن اس میں ہے. تو یہ تو صرف سمپل کمپریہنشن ہے، یہ تو ایزی ہے. اور اس میں ایک ہی اپلیکیشن پوچھا گیا تھا.
اس سے پہلے جو تھا کہ آپ ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر آپ کراچی ایک ایکیوزڈ کے پیچھے جا رہے ہیں تو آپ ایس پی انویسٹیگیشن کو لکھتے کہ جی مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے پیسے بھی چاہیے اور میں نے اس آدمی کو اریسٹ، یہ بھی کنونسنگ ہے. تو یہ تو میں نے ویسے لکھا ہے، میری بک میں ہے، موجود ہے، اور یہ ٹرانسلیشن تھی اور ساتھ ہی پریپوزیشن اور ورڈ میننگ تھی. تو یہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا تو آپ کے جو 35 مارکس ہیں نا وہ صرف کمپریہنشن کی 35 مارکس، یعنی 50% جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ کے پہلے کویسچن پر ڈپینڈ کرتا. تو اس کو آپ ماسٹر کر لیں گے تو آپ پاس ہو جاؤ گے. 50% اگر آپ نے لی تو آپ پاس ہو جاؤ گے نا. ایک کویسچن کیوں بھی اگر آپ نے 100% ایکوریٹ حل کیا تو آپ پاس ہو جاؤ گے. اس ایک کویسچن سے آپ کا پیپر جو ہے پاس ہو سکتا ہے کمپریہنشن سے. اور اس میں یہ جو 2 کویسچن ہوتے ہیں نا یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اسپیشلی یہ ووکیبلری والا، یہ 10 نمبر تو بالکل فری میں آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ پریپوزیشن والا سب کی ٹھیک ہو جاتی ہے جو ہے وہ اب گیس بھی کر لیتے ہیں تو 10 میں سے 5 نمبر تو آپ گیس میں بھی لے کے جاتے ہیں. تو یہ تو آسان ہو جاتا ہے. اور یہ اپلیکیشنز جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو کمپریہنشن کو آپ نے ماسٹر کرنا ہے اور کمپریہنشن کی میں نے آپ کو طریقے بتائے. ابھی میں آپ کو اس ایک کویسچن جو ہے نا اس کو میں ماسٹر انشاءاللہ کراؤں گا. آپ کو میں آپ کو ٹرین کراؤں گا کمپریہنشن پر بھی، اپلیکیشن رائٹنگ پر بھی، اور باقی جو ووکیبلری ہے آپ کی اور پریپوزیشن اس پر بھی. انگلش کے سبجیکٹ میں سلیبس میں جو آپ کی یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ٹرین کروں گا. میں کم سے کم 4-5 لیکچر جو ہے یہ کمپریہنشن پہ دوں گا اور 4-5 لیکچر میرے ایف آئی آر پہ ہوں گے، انگلش ورژن آف ایف آئی آر پہ. اور اسی طرح 3-4 لیکچر جو ہے وہ میں اپلیکیشن پہ، اپلیکیشن کس طرح آپ نے لکھنی ہے، کون کون سی اپلیکیشنز لکھنی ہے اس کی پروسیجر میں بتاؤں گا. اور ووکیبلری تو ایزی ہے، اور پریپوزیشن میں 1-2 لیکچر انشاءاللہ اس پہ بھی دوں گا. تو اسی طرح آپ کا یہ انگلش والا پورشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کوشش کریں نا کہ اس لیکچرز کے علاوہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، میں تو آپ کو ٹارگیٹڈ ایریا پڑھا رہا ہوں. آپ جنرلی بھی اپنی انگلش کو امپروو کر دیں، جنرل انگلش آپ اپنی امپروو کر دیں. آپ ریڈنگ کریں، آپ انگلش کے بکس پڑھیں، آپ انگلش کے نیوز پیپر پڑھیں، آپ انگلش چینل جو ہے وہ واچ کریں. یوٹیوب پر جو بھی چیزیں آپ دیکھتے تو آپ انگلش میں ہی دیں. اسپیشلی کرمنل کیسز جو ہے وہ آپ دیکھیں، پڑھیں. اور لا چونکہ آپ کا ہے سبجیکٹ تو وہ میں وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ جتنے لوگ یہاں پر اپلیکیشن میں انرول ہیں نا تو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے الگ، تو وہیں پر آپ کویسچن کریں گے اور میں آنسر کروں گا. اور میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا اس طرح. جب میں آپ کو یہ پڑھاؤں تو اس کے بعد میں نے آپ کو اسی طرح پیپر بنا کے آپ کو بھیجنا ہے. آپ نے اس کو سولو کرنا ہے اور مجھے واپس واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے. میں نے اس کو چیک کر کے دوبارہ آپ کو فیڈ بیک دینا ہے. ایویلیویشن میں نے کر کے آپ کو فیڈ بیک دینا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ کام کریں. انڈیویجول فیڈ بیک میں دوں گا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے، آپ کی جو انگلش ہے، آپ کی جو چیزیں وہ امپروو ہو جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر.